تو جو حرمت نسب ہے یعنی نسب کی وجہ سے جن عورتوں سے نکاح حرام ہے ان میں تو قرآن نے پہلے جس کا ذکر کیا وہ ماں ہے. ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا یعنی جس سے وہ پیدا ہوا. لیکن ماں کہہ کر کے صرف حقیقی ماں مراد نہیں ہے, وہ تو ماں ہے ہی ہے. اس کے ضمن میں اوپر دادی نانی اور اوپر 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 جتنا اوپر جائیں گے وہ سب سے نکاح حرام ہے. پھر اس کے بعد بیٹی, تو بیٹی سے مراد بیٹی کے ضمن میں یہ بھی بیٹی پوتی نواسی. پھر نیچے 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 جتنا نیچے آئیں گے ان سب سے نکاح حرام ہے. پھر اسی طرح سگی بہن, بہن سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. اب سگی بہن سے بھی نکاح حرام ہے اور سوتیلی بہن سے بھی نکاح حرام ہے. سوتیلی بہن کس کو کہتے ہیں کہ ماں دو ہو اور باپ ایک ہو, ماں الگ الگ ہو لیکن باپ ایک ہی ہو تو وہ سوتیلی بہن ہے. اس سے بھی نکاح, وہ بھی نکاح کے مسئلے میں سگی بہن کی طرح حرام ہے, اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. پھر اسی طرح پھوپھی, پھوپھی سے بھی نکاح حرام ہے. پھر اسی طریقے سے خالہ, سگی خالہ, اس سے بھی نکاح حرام ہے. پھر بھتیجی اور بھانجی, یہ جو سارے رشتے ہیں یہ نسب کی وجہ سے حرام ہے. ماں دادی نانی اوپر اوپر, بیٹی پوتی نواسی نیچے نیچے, پھر اسی طریقے سے پھوپھی خالہ بھتیجی بھانجی, یہ ٹوٹل ہو گئے تقریباً 7, تو ان سے نکاح حرام ہوا. پھر اسی طرح اگر کسی عورت کا دودھ پیا تو وہ بھی سگی ماں کی طرح ہے, یعنی حرمت رضاعت ثابت ہو گئی نا, تو نکاح کے معاملے میں سگی ماں کی طرح. پھر اس کی بیٹی رضائی بہن سگی بہن کی طرح, وہی نکاح کے مسئلے میں. پھر اسی طریقے سے جس کا دودھ پیا اس کی سگی بہن, یہ اس طریقے سے. پھر وہ جو رشتے میں نے بیان کیے, جو رشتے میں نے بیان کیے, پھر وہ سارے رشتے بے نہیں وہی تقریباً وہ بھی 7 ایسے ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد اب کسی عورت سے نکاح کیا, کسی عورت سے نکاح کیا تو اس کی جو ماں ہے اس سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا, حرام ہے. یعنی جس سے نکاح کیا ہے تو سمجھ لیجئے خود کی ساس, وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. اس کو حرمت مصاہرت کہتے ہیں. اسی طریقے سے اگر وہ پہلے گھر سے کوئی بیٹی رکھتی ہے, یعنی اس کی بیٹی, وہ جس نے نکاح کیا ہے اس سے, یہ اس کی حقیقی بیٹی نہیں ہے بلکہ یہ کسی اور مرد سے لیکن ہے اسی کی بیٹی, تو وہ بھی آپ کی بیٹی کی طرح ہوگی, اس سے بھی ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہوگا. اسی طریقے سے بہوؤں کے ساتھ, یعنی کہ جو عورت کبھی آپ کے بیٹوں کے نکاح میں رہی ہو اور اس سے بیوی جیسا سلوک کر لیا گیا, وظیفہ زوجیت ادا کر دیا گیا, تو بہوؤں کے ساتھ اگر کبھی معاذ اللہ کسی کے بیٹے نے اس کی بہو کو طلاق دے دیا تو کبھی بہو سے نکاح نہیں ہو سکتا, وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے. اسی طریقے سے پوتوں کی بیویاں, نواسوں کی بیویاں, یہ بھی سب بہوؤں کے حکم میں اور ان سے بھی کبھی نکاح نہیں ہو سکتا. پھر اس طرح سے جو بیوی ہے, جو بیوی ہے اس کی بہن سے نکاح ہو سکتا ہے لیکن یعنی سالی سے, مگر شرط یہ ہے کہ جب تک کہ بیوی نکاح میں رہے گی اس وقت تک کہ سالی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا. پھر اسی طریقے سے جو خاتون نکاح میں ہے اس کی خالہ, یعنی کہ بیوی اور اس کی خالہ دونوں ایک مرد کے نکاح میں ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتے. اسی طریقے سے بیوی اور اس کی بھتیجی دونوں ایک مرد کے نکاح میں ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتے. اسی طریقے سے بیوی اور اس کی بھانجی دونوں ایک وقت میں ایک مرد کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتے. ہاں یعنی کہ بیوی کی بھانجی سے نکاح ہو سکتا ہے, بھتیجی سے نکاح ہو سکتا ہے,
لیکن یہ کب کس صورت میں اس کی خالہ سے نکاح ہو سکتا ہے, کس صورت میں اس کی بہن سے نکاح ہو سکتا ہے, کس صورت میں جب یہ انتقال کر جائے یا اس کو طلاق دے دیا جائے تو اب وہ دوسری اس کو لے آ سکتے ہیں. لیکن یہ بھی موجود ہو, اس کی خالہ بھی موجود ہو, یہ بھی موجود ہو, اس کی بھتیجی موجود ہو, یہ بھی موجود ہو اور اس کی بہن بھی موجود ہو, اور نکاح ایک نکاح میں ان کو, یعنی کہ ایک مرد کے نکاح میں ان کو جمع نہیں کیا جا سکتا. ایسی تفصیل بیان کی گئی. اگر بات, کیونکہ یہ مسائل ہیں, اگر نہ سمجھ میں آئے ہوں تو ایک مرتبہ بعد میں آپ مجھ سے پھر پوچھ سکتے ہیں.